بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا۔ البتہ ولد میں بیٹی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ ولد جب کہا جاتا ہے تو اس میں بیٹے بیٹیاں دونوں شامل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جو عقیدہ ہے، یہ ہر وہ شخص اس زمانے میں جس نے کوئی عقیدہ بنایا ہوا تھا اللہ کا بیٹا، قرآن نے جو گواہی دی ہے وہ یہ کہ مسیحی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے بھی عقیدہ بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا انہوں نے اللہ کی اولاد بنائی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں، اور انہوں نے بیٹے بنائے ہیں وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ آیت سب کو شامل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لی ہے یا مثلا بیٹی بنا لی ہے۔ سبحانہ، سبحانہ کا لفظ کب آتا ہے؟ کہ جب کہنا ہو کہ اس عیب سے پاک ہے اللہ۔ اللہ کے لیے اولاد ہونا عیب ہے، اللہ کے لیے اولاد ہونا عیب ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس کی اولاد نہ ہو، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کا خاندان کوئی نہیں، وہ ایک اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ ساری مخلوقات فنا ہو جائیں، اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، نہ کوئی احساس تنہائی ہوتا، اور یہ جتنی مخلوقات اس نے بنائی ہیں اتنی ہی کئی اور زیادہ بنا دے تو اللہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پہلے تنہائی فیل کرا تھا اب اس کی تنہائی دور ہوگی۔ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے صرف اسی کا ہے، وہ مالک ہے سب کا، بغیر اس کے کہ کوئی اس کا پارٹنر ہو، کیونکہ جب اولاد ہوتی ہے پھر وہ وارث بھی ہو جاتے ہیں، وہ پھر شریک بھی ہوتے ہیں باپ کی چیزوں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ جو کوئی ہے جس کو تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، بیٹیاں کہہ رہی ہو، سب کا مالک ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے، اور کل لہو قانتون، سب اس کے تابع فرمان ہے، سب اس کے آگے سر جھکانے والے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کی بات نہ مانے۔ قانتون یعنی اس کے تابع فرمان۔